بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں ہر طرف ظلم کیوں پھیلا ہوا ہے؟ ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر بالواسطہ یا بلا واسطہ ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اس سوال کے جواب کی تلاش ہے۔ کیا مجھے اس سوال کا جواب مل سکتا ہے؟ میں ہوں ہارون حسرت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارون حسرت۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان کسی وجہ سے دوسرے انسان کو مارے پیٹے، اس پر بلا وجہ تشدد کرے، لیکن دراصل جب کسی کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا تو اس وقت اس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ ظلم کا ایک تاریک دور تو آفتاب رسالت کے چمکنے سے ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انسانیت سسک سسک کر مری ہوئی تھی۔ غلامی کا دور تھا، انسانوں کو جانوروں کی طرح خریدا اور فروخت کیا جاتا تھا، اور غلاموں کی حیثیت وہی تھی جو ہمارے دور میں جانوروں کی ہے۔ کوئی آقا چاہے تو اپنے غلام کی جان بھی لے سکتا تھا اور اس پر کوئی قانون حرکت میں نہ آتا تھا۔ اندھیر نگری تھی، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات نے غلامی کے اس دور کو بتدریج ختم کیا، اور انسان غلامی کے اس چنگل سے کسی حد تک آزاد تو ہو گئے مگر بالکل آزاد نہیں ہوئے، کسی نہ کسی صورت میں اب بھی غلام ہی ہیں۔ ظلم کی اس اندھیر نگری میں سب سے پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں زراعت کے میدان میں۔ زراعت کے پیشے میں اگر آپ غور کریں تو جاگیردار اپنے کارندوں پر ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سارا دن کھیتوں میں جانوروں کی طرح کام کرنے والے مزارعان کی زندگی جاگیردار کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ سارا دن کام کرنے والے مزارعین شام کو اپنے بچوں کو بمشکل روٹی کا نوالہ کھلا پاتے ہیں، جبکہ حویلی میں سارا دن بیٹھ کر عیش کرنے والا جاگیردار اپنے کتوں کو بھی گوشت کھلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بعض جاگیردار تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر اپنے مزارعین کو کتے کے آگے ڈال دینا یا زنجیروں کے ساتھ باندھ دینا ان کا روزمرہ کا کام ہوتا ہے۔ یہ مزارعان بھی تو اللہ کے بندے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ ظلم اور ناانصافی کیوں؟ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں ایک فیکٹری میں۔ کوئی بھی فیکٹری یا کارخانہ لے لیں، وہاں مل مالک اپنے مزدوروں پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مزدور ڈبل شفٹ میں 24 گھنٹے کام کر کے اپنے بچوں کے لیے بمشکل روٹی کا نوالہ کما پاتے ہیں، جبکہ مل مالک عیاشی سے بیٹھ کر اپنے گھوڑوں کو بھی سیب کھلا رہا ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ہسپتال میں لیے چلتا ہوں۔ ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک ہسپتال کا مالک اپنے گھر بیٹھ کر عیاشی کرتا ہے اور بتدریج 1 سے 2 اور 2 سے 3 ہسپتالوں کا مالک بنتا چلا جاتا ہے، جبکہ ہسپتال میں کام کرنے والا چھوٹا عملہ، ڈسپنسر اور نرسیں وغیرہ بمشکل اپنے گھر کا خرچہ چلا پاتے ہیں۔ مریضوں کو مختلف حربوں سے لوٹنے اور ان کے ساتھ ناانصافی کرنے والا یہ چھوٹا عملہ گھر کے اخراجات پھر بھی بمشکل ہی پورے کر پاتا ہے۔ اسی طرح پٹرول پمپ پہ چلے جائیں، پٹرول پمپ کا مالک گھر بیٹھا ماہانہ کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے، اور سارا دن اور ساری رات گاڑیوں میں پٹرول ڈالنے والے ملازمان سے گھر کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں تو آپ کو طاقتور ہمیشہ اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ زندگی کا کوئی شعبہ اس ظلم سے خالی نہیں ہے۔ میں ایک ایک کاروبار کا نام لے کر اپنے مضمون کو بلا وجہ طویل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود ہی غور فرما لیں۔ ہر طرف طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ امریکہ خود کو سپر پاور سمجھتے ہوئے غریب ممالک پر طرح طرح کی پابندیاں لگا کر ظلم کرتا ہے، اپنی چند روزہ زندگی میں ساری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھتا ہے، اور مختلف ممالک پر فوجی کارروائیاں کر کے لاکھوں بے گناہ اور معصوم افراد پر ظلم کرتا ہے۔ امریکہ جیسا سپر پاور ملک بھی ظلم کرتا ہے، اور غریب سے غریب بندر نچانے والا بھی ظلم کرتا ہے۔ جی ہاں، بندر نچانے والا معصوم بندر پر ظلم کرتا ہے۔ جب بندر نچانے والے کو بھوک لگتی ہے تو وہ زبردستی بندر کو ناچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بندر اگر ناچنے سے انکار کرے تو وہ بندر کو بری طرح مارتا پیٹتا ہے، اور اسی ظلم سے بچنے کے لیے بندر ناچتا ہے۔
گویا ایک معمولی سے قلندر سے لے کر سپر پاور امریکہ تک ہر جگہ طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے۔ اس ظلم کی وجہ نہ میں جانتا ہوں اور نہ آپ جانتے ہیں۔ ویسے اگر بڑے بڑے جاگیرداروں، فیکٹری مالکان وغیرہ کو قلندر مان لیا جائے تو چھوٹے چھوٹے مزدور ان کے آگے ناچنے والے بندر شمار ہوتے ہیں۔ سارا دن سارا دن بندر ناچ ناچ کر محنت کرتا ہے اور شام کو ساری کمائی قلندر کی جیب میں ہوتی ہے۔ اسی طرح مزدور، مزارع اور ہاری وغیرہ سارا دن جانوروں کی طرح محنت کرتے ہیں، مگر شام کو ساری کمائی جاگیردار اور فیکٹری مالکان کے پاس ہوتی ہے۔ ان بیچاروں کو صرف چند سکے ملتے ہیں جن سے ان کی ضروریات بھی مہنگائی کے اس دور میں پوری نہیں ہو پاتی۔ چلیے اب ہم انسانوں کو چھوڑ کر جانوروں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جنگل میں شیر اپنے سے کمزور جانوروں پر ظلم کرتا ہے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انسان تو انسان پر تھوڑا ظلم کرتا ہے، شیر تو کمزور جانوروں کی جان لے لیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ہرنی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو خود سے خوراک بھی حاصل کرنا نہیں جانتے، جب وہ ہرنی کسی شیر کی بھوک کی نظر ہو جاتی ہے تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا بنتا ہوگا۔ جنگل میں بھی کمزوروں پر بہت ظلم ہوتا ہے۔ پرندوں کی دنیا میں چلے جائیں تو باز یا عقاب اپنے سے کمزور جانوروں کی بے دریغ جان لیتا ہے۔ ایک ایسی چڑیا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جو اڑنا بھی نہ جانتے ہوں، وہ چڑیا جب کسی عقاب کے ظلم کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے تو اس چڑیا کے یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے ہی مر جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان معصوم بچوں پر بہت ظلم ہے۔ پچھلے دنوں میں نے فیس بک پر دیکھا کہ ایک شکاری جس نے اپنی رائفل سے ایک مادہ خرگوش کو شکار کیا اور اس مادہ خرگوش کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی مردہ ماں کا دودھ پینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر اس شکاری نے رائفل اور دیگر شکار کے سامان کو سب کے سامنے آگ لگا دی، لیکن لیکن اس طرح کے شکاری شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہوگا، ورنہ کون ترس کھاتا ہے ان معصوم اور بے گناہ جانوروں پر۔ سمندر میں چلتے ہیں۔ سمندر میں بڑے آبی جانور چھوٹے جانوروں کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کی دنیا میں آ جائیں، ہر بڑا کیڑا اپنے سے چھوٹے کیڑے کو کھا جاتا ہے۔ پالتو جانوروں پر تو یہ ظلم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں شاید اتنی ہرنیوں کو شیر شکار نہیں کرتا جتنے بکروں کو انسان روزانہ کھا جاتا ہے۔ میں اتنا حساس ہوں کہ جانوروں کے گلے پر چھری چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ جب مرغے کا گوشت لینے جاتا ہوں تو دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ مجھے چھری چلنے کا منظر نظر نہ آئے۔ کچھ مذاہب جو گوشت خوری کے خلاف ہیں، وہ بار بار اسلام پر دوسرے اعتراضات کے ساتھ ساتھ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ مسلمان معصوم جانوروں کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ لیکن جن جانوروں کو اللہ نے حلال فرمایا ہے، ان کے کھانے پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی قدرت کا قانون ہے کہ ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو کھا جاتا ہے۔ اور ایک عرصے سے میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں مصروف ہوں کہ آخر یہ ظلم کیوں ہوتا ہے، مگر مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، مفتی طارق مسعود، مولانا اسحاق مدنی اور دیگر بڑے بڑے علماء اور دانشوروں سے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی، مگر کسی کے جواب نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، ہو سکتا ہے آپ کا جواب مجھے مطمئن کر سکے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو، یہ مضمون کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کے دیگر مضامین اور شاعری کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔